اس بار حیران ہونے کی باری تیمور کی ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ ایمان کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ دراصل جب تیمور کو پتہ چلتا ہے کہ آہت پولیس کسٹڈی میں ہے تو فوراً پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے تاکہ آہت کی ضمانت کروا سکے، جبکہ آہت بلال کو دیکھ کے طنزیہ کہتا ہے کہ آپ کو تو یہ سب پہلے سے پتہ ہوگا کہ لیلا کے فارم ہاؤس پہ اللیگل ایکٹیویٹیز کے نوٹسز کون بھیج رہا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے وہ نوٹسز پھاڑ کے پھینک دیتے تھے کیونکہ آپ چاہتے ہی یہی تھے کہ لیلا اس میٹر میں پھنسے۔ کتنے نقاب اوڑھ رکھے ہیں آپ نے اپنے چہرے پہ، ایک طرف آپ مجھے، میری بہن، میری فیملی کو پھنسانا چاہتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے خیر خواہ بن کے بیل کروانے تھانے پہنچ جاتے ہیں۔ جبکہ تیمور کو تو آہت کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، پوچھ لیتا ہے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، کون بھیج رہا تھا نوٹس؟ تو آہت طنزیہ کہتا ہے کہ اچھا تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب نوٹسز ایمان سلیم اسسٹنٹ کمشنر بھیج رہی تھی؟ تیمور تو حیران رہ جاتا ہے کہ ایمان سلیم اسسٹنٹ کمشنر، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایمان اسے یہاں ملے گی جسے وہ دنیا بھر میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ دوسری طرف ایمان ان خوش فہمیوں میں تھی کہ شاید اسسٹنٹ کمشنر بن جانے کے بعد اس کے پاس اتنی پاور آ جائے گی کہ وہ آہت اور تیمور سے اپنے ساتھ کیے گئے مظالم کا بدلہ لے سکے گی۔ لیکن بلال نے تو ایمان کو پہلے ہی وارن کر دیا تھا، کیونکہ وہ تو اپنی فیملی کو بہت اچھے سے جانتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں اور پیسے کے زور پہ کس طرح خود کو بچا بھی سکتے ہیں۔ اور ایمان کے لیے بھی بلال کو بہت فکر ہو رہی تھی کہ اگر ایمان بغیر کسی اسٹریٹجی کے اس میٹر میں خود کو انوالو کرے گی تو تیمور بھائی اپنی سورسز چلا کے ایمان کو معطل بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ایمان اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں بلکہ وہ تو آہت کو اریسٹ کر کے لاک اپ میں بند بھی کر چکی ہے، تو بلال کو ایمان کی سیکیورٹی کی فکر پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ ایمان کی گاڑی کے پیچھے اور ایمان کے گھر کے باہر سیکیورٹی پہلے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب ایمان اپنے ساتھ اتنی زیادہ سیکیورٹی دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے۔ پہلے پوچھتی ہے کہ یہ سب کس کے کہنے پہ کر رہے ہو، جب اس کا ماتحت بتاتا ہے کہ یہ سب ڈی سی کا حکم ہے تو ایمان فوراً کہتی ہے کہ میرا آرڈر یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے اتنی سیکیورٹی نہیں چاہیے۔ لیکن جب بلال کو سب پتہ چلتا ہے تو اسے ایمان پہ غصہ بھی آتا ہے کہ آخر وہ عقل سے کام کیوں نہیں لے رہی۔ بہرحال انہیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میڈم کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن ان کی سیکیورٹی کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ خاص طور پہ بلال کو آج رات کی فکر ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تیمور کو جب پتہ چلے گا کہ ایمان اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہے اور آہت کے اریسٹ کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے تو یقیناً وہ اس ایکشن کے لیے کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو ضرور کرے گا۔ بلال نہیں چاہتا کہ ایمان آج رات اپنے گھر پہ رکے، اور اس دن سرکاری ملازمین کا ایک آفیشیل ڈنر بھی ہے، تو بلال بہانے سے ایمان کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ کو اس ڈنر میں جانا بہت ضروری ہے۔ اب بلال کا شک بالکل ٹھیک نکلتا ہے کیونکہ تیمور کے بندے رات کے اندھیرے میں ایمان کے گھر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ بلال کے اپوائنٹ کیے گئے سیکیورٹی گارڈز فوری طور پہ ان حملہ آوروں کو پکڑ کے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ جب ایمان کو یہ سب پتہ چلتا ہے تو بلال سے کہتی ہے آپ کو پہلے سے پتہ تھا نا، آپ مجھے بہانے سے اپنے ساتھ لائے تھے، وہ بھی جھوٹ بول کے، جس پہ بلال کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو سچ بتاتا تو کون سا آپ نے میرے ساتھ آ جانا تھا۔ ایمان کے دل میں بلال کے لیے فیلنگز تو پہلے سے ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی ہیں، لیکن جب دیکھتی ہے کہ بلال کس قدر میری کیئر کرتا ہے، مجھے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن بلال کے سامنے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنا نہیں چاہتی۔ اور ادھر تیمور کو جب پتہ چلے گا کہ حملہ آور اریسٹ ہو چکے ہیں اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، تو وہ تو بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا کہ میرے تمام وار آخر خالی کیوں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف چونکہ زارا کو تو آلریڈی پتا تھا کہ اس کا شوہر تیمور کتنا گھٹیا انسان ہے اور وہی ایمان کے پیچھے ہے، اور ایمان جب غائب ہوئی تھی تو تیمور اس کی مسلسل تلاش میں تھا۔ بہرحال اب جب دیکھتی ہے کہ تیمور ایک دفعہ پھر بہت ایکٹیو ہو چکا ہے تو زارا کی چونکہ اپنے شوہر کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر ہے، اس لیے ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی اسے وارن ضرور کر دیتی ہے کہ پہلے ہی آپ کی محبت میں اپنے معیار سے بہت نیچے گر چکی ہوں، اب اس محبت میں مزید نیچے گرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور ساتھ کی ساتھ تیمور کو وارن بھی کر دیتی ہے کہ جس کے آپ پیچھے ہیں اور جس سے آپ پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ اب وہ نہتی نہیں ہے،
نہ ہی پہلے کی طرح کمزور ہے بلکہ بہت زیادہ طاقتور بن چکی ہے، اور اب تو اس کی سورسز بھی اتنی زیادہ ہیں کہ اگر وہ جوابی کارروائی کرے گی تو شاید آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اب آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن تیمور پہ زارا کی باتوں کا پہلے کبھی اثر ہوا ہے جو اب ہوگا؟ اور پھر ویسے بھی تیمور ایک ڈھیٹ انسان ہے اور ایمان کا پیچھا تو لگتا ہے تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے سچ میں کوئی سخت سے سخت سزا نہ ہو۔ تبھی اگلے ہی دن ایمان کے آفس پہنچ جاتا ہے۔ ایمان جب اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھتی ہے اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ سامنے ہی تیمور بیٹھا ہے۔ جیسے ہی نگاہیں اٹھا کے دیکھتی ہے تو تیمور طنزیہ اس پہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ سنا ہے اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہو، مجھے بتاؤ کہ تمہاری خاطر مدارات میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن ایمان جو پہلے بات بات پہ ڈر جاتی تھی، اب وقت نے اسے اتنا خود اعتماد بنا دیا ہے کہ تیمور کو یوں سامنے اچانک دیکھ کے بھی وہ خوف زدہ ہوئے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھولے مت آپ اس وقت کس کے آفس میں بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی آپ میری اجازت کے بغیر میرے آفس میں گھسے کیسے؟ فوراً سے پہلے یہاں سے باہر چلے جائیں، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی بلوا کے آپ کو دھکے مار کے یہاں سے نکالوں۔ تیمور تو وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تو ایمان اسی وقت اپنے سیکیورٹی گارڈز کو آواز دیتی ہے۔ جیسے ہی سیکیورٹی اندر آتی ہے انہیں آرڈر دیتی ہے کہ آج کے بعد یہ انسان میرے آفس کے آس پاس بھی بھٹکتا ہوا نظر نہ آئے ورنہ آپ لوگوں کی جاب خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور پھر ایمان کے سیکیورٹی گارڈز تیمور کو پکڑتے ہیں، دھکے مار کے آفس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تیمور کو تو بہت ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں ایمان کو نہیں خرید سکتا تو اس کے اعلیٰ حکمرانوں کو تو خرید سکتا ہوں۔ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایمان کو اس کی جاب سے معطل نہ کروایا تو میرا نام بھی تیمور نہیں، جس کے لیے وہ ڈی سی تک اپروچ کرتا ہے۔ لیکن جب تیمور ڈی سی کی سیٹ پہ بلال کو براجمان دیکھے گا تو اسے پہلے سے بھی بڑا حیرت کا جھٹکا لگنے والا ہے۔ بہرحال وہ گھر جاتا ہے، غصے سے اپنے والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ایمان تو شاید اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے لیکن اب ہم ڈی سی کو خریدیں گے، جس پہ تیمور کے فادر ناصر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اتنے عرصے سانپ کو دودھ پلاتے رہے، ایمان تو آستین کا سانپ نکلی، کس طرح سے ہم نے اسے یہاں پڑھنے کے لیے رکھا، عزت دی، اس کی ڈیوٹیز دیں اور اس کا صلہ اس نے ہمیں اس طرح سے دیا۔ کیونکہ ناصر صاحب کو بھی ابھی تک نہیں پتا کہ ان کا بیٹا تیمور جو بظاہر بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ شریف نظر آتا ہے، اس نے چہرے پہ کتنے نقاب اوڑھ رکھے ہیں جبکہ اندر سے وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ ایمان کے کردار کو داغدار کر کے یہاں سے نکالنے کے بعد بھی تیمور نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ ایمان اور اس کے گھر والوں کی راہوں میں ہر طرح سے روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ بہرحال بہت جلد تیمور کے چہرے سے یہ نقاب اترنے والا ہے اور سب گھر والوں کے سامنے اس کی اصلیت آنے والی ہے۔ اور دوسری طرف لیلا جو خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے کیونکہ بلال جیسے ہیرے کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہے، وہ بھی اس تیمور جیسے کوئلے کے لیے۔ اب جب لیلا کو پتہ چلے گا کہ یہی تیمور ایمان کے پیچھے تھا بلکہ ابھی تک ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، آہد کی نظر میں بھی ایمان کو اسی لیے برا بنایا تاکہ آہد ایمان سے دستبردار ہو جائے، اور دوسری طرف جب یہ پتہ چلے گا کہ بلال جس سے طلاق لے کے وہ بہت خوش ہے وہ تو ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے اور اب علاقے میں اس کی اتنی عزت ہے کہ اس کے ساتھ جو لڑکی بھی شادی کرے گی اپنی قسمت پہ رشک کرے گی، تو لیلا تو بہت پچھتانے والی ہے کہ اس نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بگاڑ لی۔ تو ناظرین، ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔